آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و ثناء رب جلیل اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم برادران اسلام، پچھلے جمعۃ المبارک پر حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانے کا مبارک طریقہ ہم پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج بھی اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند پسندیدہ کھانے اور پانی پینے کے حوالے سے، مشروبات کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کو رب ذوالجلال نے کامل اور اکمل نمونہ امت کے لیے قرار دیا ہے۔ چاہے آپ کا چلنے پھرنے کا انداز ہو، کھانے پینے کا طریقہ ہو، سونے جاگنے کا انداز ہو، بول چال ہو، سلام و کلام ہو، جسے بھی ہم اپنے پیش نظر رکھیں اور جسے بھی پڑھیں، رب کائنات انشاءاللہ ہمیں نور اور روشنی عطا فرمائے گا۔ اور سب سے بڑھ کر ان مبارک طریقوں کو اپنانے پر میرا رب ہمیں عبادت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ جو ہم بزرگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ ہمارے اسلاف، ان کی زندگی کا بیشتر حصہ، ان کی زندگی کے شب و روز، ان کی جلوتیں اور خلوتیں عبادت میں بسر ہوا کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارا کرتے۔ میرا رب ان کے دن کو بھی عبادت بنا دیتا، راتوں کو بھی عبادت بنا دیتا۔ کھانا کھانے کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت اور اس کے ساتھ کھانے پینے میں کھجور، دودھ وغیرہ یہ چیزیں بہت پسند ہیں۔ سبزیوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو شریف، لوکی کو زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ لوکی کہتے ہیں یہ جو ہمارا تربوز ہے، یہ جب کچا ہوتا ہے، ایک تو پکتا ہے تو سرخ ہو جاتا ہے، جب کچا ہوتا ہے بالکل چھوٹا ہوتا ہے تو وہ کدو کی طرح بالکل سفید ہوتا ہے، اندر سے سفید ہوتا ہے اور تازہ ہوتا ہے۔ جیسے کدو شریف کو کاٹا اور پکایا جاتا ہے، اسی طرح اس تربوز کو بھی جب وہ چھوٹا ہوتا ہے اور تازہ ہوتا ہے، اس وقت اسے سالن کے طور پہ پکایا جاتا ہے۔ انتہائی لذیذ سبزی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربوز کو بطور پھل بھی استعمال فرمایا اور بطور سالن بھی استعمال فرمایا۔ اس سے دونوں فائدے آج بھی لوگ اٹھاتے ہیں۔ مجھے یہاں کا تو پتہ نہیں، لیکن وہ علاقے جہاں پہ کھیتی باڑی کی جاتی ہے، تربوز اگائے جاتے ہیں، وہاں لوگ ابتدائی دور میں تربوز سے سالن کا کام لیتے ہیں، سبزی کا کام لیتے ہیں، اور جب وہ بڑا ہو کر پک کر تیار ہوتا ہے تو پھر اس سے پھل کا مزہ لیتے ہیں۔ یہ دونوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتیں ہیں۔ اسی طرح چکندر کا استعمال کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔
انجیل کا استعمال کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اپنی امت کو بتانا چاہوں کہ جنت کا پھل کون سا ہے تو میں یہی کہوں گا جنت کا پھل انجیر کا پھل ہے۔ زیتون میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمایا اور زیتون کا تیل بھی استعمال فرمایا۔ انجیر اور زیتون وہ مبارک پھل ہیں، وہ مبارک غذائیں ہیں جن کی قسمیں میرے رب نے قرآن میں اٹھائی۔ والتین والزیتون، مجھے تین کی بھی قسم یعنی انجیر کی بھی قسم اور زیتون کی بھی قسم۔ معنی یہ ہوا یہ رب کے بھی پسندیدہ پھل ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں ہمیشہ پسند فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ زیتون کا تیل استعمال کرتا، چاہے کھانے میں استعمال کرے پھر بھی سنت ہے، چاہے سر پہ لگائے پھر بھی سنت مبارکہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سر پہ زیتون کا تیل استعمال کرے 40 دن تک شیطان اس بندے سے دور ہو جاتا ہے۔ 40 دن تک شیطان اس بندے سے دور ہو جاتا ہے جو اپنے سر میں زیتون کا تیل استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح انگور کا استعمال میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کا مرغوب پھل ہے۔ خربوزے کا استعمال، کشمش کا استعمال، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے اور محبوب غذائیں بھی ہیں۔ پیاز کا استعمال کرنا یہ بھی میرے آقا کی سنت مبارکہ۔ اس میں ایک احتیاط کا حکم شریعت نے دیا ہے، مولی کھا کر، پیاز کھا کر، تھوم وغیرہ، لہسن وغیرہ کھا کر، ایسی کوئی بھی سبزی جس سے بدبو آتی ہے جس کے استعمال سے، وہ کھا کر جلدی بندے کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے، اور اگر جلدی مسجد میں آنے کی ضرورت پیش آئے یعنی جماعت کا نماز کا وقت ہو جائے تو پھر اچھے طریقے سے کلی کر لیں، مسواک کر لیں، برش کر لیں، اپنی زبان کو، اپنے منہ کو اس بدبو سے پاک کر لیں، پھر مسجد میں آئیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی حال میں مولی، پیاز، اسی میں تمباکو نوشی آتی ہے، اسی میں آپ کی سگریٹ آتی ہے، یہ چیزیں استعمال کر کے مسجد میں آنا، اسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناپسند بھی کیا اور اس سے منع بھی فرمایا ہے۔ اور اتنا منع کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اسی حال میں مسجد میں آ جاؤ تو مسجد میں موجود فرشتوں کو تمہاری وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے، فرشتوں کو تمہاری وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے اپنی زبان کو صاف ستھرا کر کے ہمیں مسجد میں آنا چاہیے۔ انار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا، فرمایا کہ انار وہ عظیم الشان پھل ہے جس کا کوئی نہ کوئی دانہ جنتی ضرور ہوتا ہے، جس کا کوئی نہ کوئی دانہ جنتی ضرور ہوتا ہے۔ کھاتے ہوئے اگر کوئی نیچے بھی گر جائے تو حکم یہ ہے اسے اٹھا کے کھا لیا جائے، کوئی پتہ نہیں وہ جو نیچے گرا ہے وہی جنتی ہو۔ گویا کہ رب ذوالجلال نے انار جیسے پھل کو بھی جنت کا کچھ نہ کچھ تحفہ اور انعام عطا فرمایا۔ موسم کا کوئی بھی پھل نیا آتا، جیسے ابھی موسم سرما آیا ہے تو نئے پھل آئے ہیں، جب گرمیوں کا آغاز ہوگا تو گرمیوں کے پھل آئیں گے، سردیوں کے پھل علیحدہ ہیں، گرمیوں کے علیحدہ ہیں، سبزیاں سردیوں کی اور ہیں اور گرمیوں کی اور ہیں۔ نئے پھل کو دیکھ کر، نئی سبزی کو دیکھ کر جو موسم کے اعتبار سے نیا آیا، دعا کرنا یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ، برکت کی دعا کرنا یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ آپ ہمیشہ تازہ اور موسمی پھل استعمال فرماتے، اور جب پھل نیا نیا بازار میں آتا اسے خریدتے، برکت کی دعا فرماتے اور سب سے پہلے اسے بچوں میں تقسیم فرماتے۔ جو مارکیٹ میں نیا پھل آتا میرے آقا اسے خرید کر برکت کی دعا کر کے سب سے پہلے کسے کھلاتے؟ بچوں کو۔ یہ سارے کام کرنا بھی میرے آقا کی سنت مبارکہ۔ اسی طرح
کھانے پینے میں ایک اور بڑی اہم بات اور اہم مسئلہ ہے جو کئی لوگوں کو شاید شاک بھی گزرے اور محسوس بھی ہو، کیونکہ آج کل ہم نے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی ہے۔ اب سب کچھ بازار میں بک رہا ہے، مال کمانے کے چکر میں ہم نے یہ چھوڑ دیا کہ کون سی چیز کا تعلق نجس کیفیت کے ساتھ ہے، پیشاب کے ساتھ ہے، پاخانے کے ساتھ ہے۔ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے سے اٹھتی جا رہی ہیں۔ شریعت میں مثلا بکری ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، جو حلال جانور ہیں جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں، ان حلال جانوروں میں بعض حصے ایسے ہیں جن کا استعمال کرنا حرام ہے، جن کا استعمال کرنا حرام ہے، ممنوع ہے۔ مثال کے طور پر پتا استعمال کرنا جانور، یہ شرعاً کیا ہے؟ کیا ہے؟ حرام ہے۔ مثانے کے ساتھ جو بھی چیز ٹچ کرتی ہے اسے استعمال کرنا یہ حرام ہے۔ اسی طرح خصیے جنہیں کہتے ہیں، ذکر بھی بولتے ہیں، فرج بھی بولتے ہیں، چاہے وہ مذکر کا ہو یا مؤنث کا ہو، اسے استعمال کرنا یہ بھی حرام ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح غدود کا استعمال کرنا، وہ کوئی بھی غدود ہو حلال جانور کی، اس کا استعمال کرنا بھی شرعاً حرام ہے۔ خون کا استعمال کرنا حرام ہے۔ گردوں کا استعمال کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اوجری کا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ بعض بزرگوں نے اوجری کے بارے میں مکروہ تحریمی کا فتویٰ بھی ارشاد فرمایا۔ کسی نے حرام میں اسے لکھا اور کسی میں مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی کا معنی یہ ہے کہ اس سے بچنا واجب ہے۔ حرام فرض کے مقابلے میں ہوتا ہے اور مکروہ تحریمی واجب کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ تو اگر مکروہ تحریمی بھی لیا جائے پھر بھی اوجری سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنی نسلوں کو بچانا یہ بھی واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی کثرت سے استعمال کی جاتی ہے، اور کوئی مریض ہے، کسی کو کسی نیک صالح مسلمان ڈاکٹر طبیب حکیم نے کہا کہ یہ تمہاری کسی بیماری کے لیے ضرورت ہے، اوجری ہے یا کوئی اور ایسی چیز، تو شرعاً اتنی استعمال کرنا جتنی ضرورت ہے، اس کی اجازت موجود ہے، لیکن ذوق اور شوق سے کھانے کی اجازت موجود نہیں ہے۔ یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں اور ہمیشہ کے لیے یہ سبق اور اصول یاد کر لیں کہ جو چیز ناپاکی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، وہ چاہے مرغی کا کوئی حصہ ہو، چاہے وہ چھوٹے اور بڑے جانور کا کوئی حصہ ہو، جس میں گندگی نجاست موجود ہوتی ہے، اس حصے کو کھانا شریعت نے کبھی پسند نہیں فرمایا۔ میں نے پچھلی دفعہ مرغی کا ذکر کیا تھا، اس میں بھی ایک اور بات بڑی اہم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرغی کا گوشت استعمال فرماتے، لیکن کیسے؟ پہلے مرغی کو 3 دن اپنے گھر میں باندھتے۔ اس وقت یہ فارمی مرغی نہیں تھی جو آج کل ہمیں ڈس رہی ہے اور ہمیں کئی بیماریوں میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ اس مرغی کا کوئی نام و نشان، اصلی حقیقی مرغی، دیسی مرغی وہ موجود تھی، لیکن اس کے استعمال سے پہلے بھی 3 دن اسے گھر میں باندھا جاتا، اسے صاف، شفاف اور پاکیزہ غذا کھلائی جاتی، پھر اسے ذبح کر کے کھایا جاتا۔ اور یہ سب میرے آقا کی سنت مبارکہ نہیں، اس وقت سے لے کر آج تک ہم اپنے اسلاف کو، متقی لوگوں کو، ولی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ جب بھی ایسا کوئی کھانا استعمال کرنا چاہیں تو پہلے اس مرغی کو 3 دن اپنے گھر میں باندھتے ہیں اور اس کے بعد اسے استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کئی مشائخ، کئی علماء ایسے دیکھے ہیں جو فارمی مرغی تو بالکل استعمال نہیں کرتے تھے، اور اگر دیسی بھی کرنا ہوتی تو پہلے اسے گھر میں باندھا جاتا۔ اور یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ، کیونکہ مرغی چاہے دیسی اور حقیقی ہو، وہ باہر گھومتی ہے، جو چاہے وہ کھا لیتی ہے، کیڑا مکوڑا بھی، اور گندگی سے بھی کچھ نہ کچھ وہ کھا لیتی ہے۔ 3 دن باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے وہ گندی غذا نکل جائے اور صاف ستھری غذا اس کے اندر
داخل ہو جائے. یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ. یہ چند باتیں تھیں جو کھانے پینے کے حوالے سے میں نے ضروری سمجھا اور عرض کی. اگر اس کی کوئی تشریح پڑھنا چاہے تو وہ بڑی کتابوں میں اور مطالعہ کر سکتا ہے. آگے میں آنا چاہتا ہوں پینے پلانے کی طرف. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے مشروبات کا سردار پانی کو قرار دیا ہے. عام پانی کو سارے مشروبات کا سردار قرار دیا. ٹھنڈا پانی پینا یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ. اس وقت کیونکہ برفوں کا فریجوں کا دور تو نہیں تھا، لیکن گھڑے میں مٹی کے برتن میں پانی کو ٹھنڈا کیا جاتا، پھر اسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال فرماتے. یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ. کھڑے ہو کر پانی پینا خلاف سنت ہے. پانی میں، دودھ میں کھڑے ہو کر دودھ پینا، چائے پینا، کوئی بھی مشروب پینا، یہ سنت کے سخت خلاف ہے. دو پانی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے. ایک آب زمزم شریف، کیا؟ آب زمزم شریف، اور ایک وضو کا بچا ہوا پانی. یہ دو پانی کھڑے ہو کر پینا سنت مبارکہ. باقی کوئی مشروب، کوئی چائے، کوئی کعوہ، کوئی پانی، یہ کھڑے ہو کر پینا سنت نہیں ہے، خلاف سنت ہے. قبلہ رخ منہ کر کے پانی پینا، چائے پینا، دودھ پینا، مشروب استعمال کرنا، یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے. اسی طرح پانی پینے سے پہلے، دودھ چائے سے پہلے اچھے طریقے سے پانی کو، چائے اور دودھ کو دیکھنا، یہ بھی میرے آقا کی سنت مبارکہ. اور اگر اس میں کوئی تنکا وغیرہ ہے اسے نکال دینا اور پھر وہی پانی استعمال کر لینا، یہ بھی میرے آقا کی سنت مبارکہ. تنکے کی وجہ سے اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح بسم اللہ شریف پڑھ کے پانی پینا. کیا پڑھنا پانی پینے سے، دودھ پینے سے پہلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر چوس کر پانی پینا، بڑے بڑے گھونٹوں اور گھٹ گھٹ کر کے نہیں. جب پی رہے ہوں تو باقاعدہ پتہ چل رہا ہو کہ ہم پی رہے ہیں اور بڑے بڑے گھونٹوں کی آواز آ رہی ہو، آگے نکلنے کی آواز آ رہی ہو، یہ خلاف سنت ہے. چوس کر پانی پینا، اسے منہ کے ساتھ لگائیں، تھوڑا سا آپ سانس روک کے پینا شروع کریں تو اسے کہتے ہیں چوس کے پانی پینا. 3 سانسوں میں پانی پینا، یہ بھی میرے آقا کی سنت مبارکہ. کتنے سانسوں میں؟ اور بعض حدیث میں کبھی کبھار میرے آقا نے 2 سانسوں کے ساتھ بھی پانی پیا ہے، اور 2 کے ساتھ بھی کبھی کبھار پینا، یہ بھی سنت مبارکہ. ایک سانس میں سارا پانی پینا، سارا گلاس پیالہ خالی کرنا، یہ خلاف سنت ہے. اسی طرح جب آپ سانس لینا چاہیں تو برتن کو، پیالے کو، گلاس کو اپنے جسم سے دور کر کے سانس لینا چاہیے. اسی کے اندر سانس لینے کی اجازت ہے. اسے تھوڑا دور کریں، پھر سانس لیں، پھر اگلا سلسلہ شروع کریں، پھر سانس لینا ہے، برتن کو دور کریں، اس کے اندر سانس لینا، یہ خلاف سنت ہے. اسی طرح ہر گھونٹ کے بعد، مثلا پہلے ایک گھونٹ آپ نے پیا بسم اللہ شریف پڑھ کے، دیکھ کر، بیٹھ کر پانی پینا بھی سنت ہے، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں. صرف 2 پانی کھڑے ہو کر پیے جا سکتے ہیں، ایک وضو والا اور ایک آب زمزم شریف والا. ہر گھونٹ کے بعد الحمدللہ کہنا، یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے. ایک گھونٹ پیا، آپ نے منہ سے جدا کیا اور کہا الحمدللہ، یہ سنت ہے. پھر آپ نے تھوڑا سا پانی دودھ پیا، پھر جدا کیا تو کہا الحمدللہ، پھر کیا ہے؟ یہ بھی سنت ہے. اسی طرح سارا پانی پینے کے بعد کہنا الحمدللہ، یہ بھی میرے آقا کی سنت مبارکہ. اگر بار بار سنت پہ عمل کریں گے تو ثواب بھی زیادہ ملے گا. کہتے ہیں جتنا گڑ با اتنا میٹھا ہونا، جتنا عمل کریں گے اتنا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا. اسی طرح بعض برتن ہیں جن میں پانی پینا سنت کے سخت خلاف ہے،
اور بعض برتنوں میں پانی پینا سنت مبارکہ ہے۔ سونے اور چاندی کے برتن میں خالص سونا خالص چاندی ایسے برتنوں میں پانی پینا امت مصطفیٰ کے لیے حرام ہے۔ ایسے برتنوں میں کھانا کھانا امت مصطفیٰ کے لیے حرام ہے۔ شیشے کے برتن میں پانی پینا کھانا کھانا میرے آقا کی سنت مبارکہ۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانا پانی پینا میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ لکڑی کے برتن میں کھانا پینا میرے آقا کی سنت مبارکہ۔ ایسا لکڑی کا برتن جس پہ چاندی کے پترے لگے ہوں، ہے لکڑی کا لیکن اس کے اندر کہیں کہیں چاندی کے پترے لگے ہوئے ہیں، ایسا برتن لکڑی کا استعمال کرنا بھی میرے آقا کی سنت مبارکہ۔ آخری بات یہ عرض کروں گا، فاقہ کرنا یہ بھی میرے آقا کی سنت مبارکہ۔ ہم نے ابھی تک کھانے پینے کی سنتیں پڑھی ہیں نا، یہ بھی سنت یاد کر لیں۔ ایک دن کھانا ایک دن بھوکا رہنا میرے آقا کی سنت ہے۔ صبح کھانا دن کو نہ کھانا میرے آقا کی سنت ہے۔ شام کو کھانا صبح نہ کھانا میرے آقا کی سنت ہے۔ یعنی ایک وقت کھانا اور اگلے وقت میں ناغا کرنا، ایک دن کھانا اور دوسرے دن ناغا کرنا۔ ہم نے زندگی یہی سمجھی کہ زندگی صرف کھانے پینے کا نام ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ اس میں تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ دوسرے دن نہ کھا کر صبر کرو، صبر پہ میرا رب تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ حتیٰ کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کئی دفعہ ایک مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ کتنا بولیے گا، کتنا؟ ایک مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ ہمارا گزارا صرف آب زمزم شریف اور کھجور پہ ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر وہ زمانہ بھی دیکھا جب مسلسل 2 مہینوں تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چولہا نہیں جلا، آگ نہیں جلی۔ یہ بھی میرے آقا کی سنت مبارکہ۔ ہمارے ہاں تو اگر ایک وقت کھانے کو نہ ملے تو واویلا شروع ہو جاتا ہے، نہ شکری شروع ہو جاتی ہے اور گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ معاذ اللہ استغفر اللہ رب کی رحمتوں کا انکار شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے، لیکن پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت بھی اپنی نسلوں کو بھی سکھانی چاہیے اور خود بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے، تاکہ کبھی کھانا نہ ملے تو سنت سمجھ کر فاقہ کریں۔ میرا رب اس پر بھی ہمیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب ذوالجلال مجھے بھی آپ سب کو بھی سنت مبارکہ کے مطابق اپنا کھانے پینے کا طریقہ اور انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج جمعہ شریف کے بعد 2 بجے سے 1.5 گھنٹے کی ایک محفل ہو رہی ہے جامعہ مسجد گلزار رحمت میں۔ پاکستان نعت کونسل، ہمارا ایک نعت اکیڈمی کا ادارہ ہے، پاکستان نعت کونسل کے نام سے، انہوں نے یہاں کل پاکستان نعتیہ مقابلہ رکھا ہوا ہے۔ احباب ذوق رکھیں تو جمعے کے بعد اس محفل میں شریک ہوں، بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، جو دور دراز سے ہمارے مہمان آئے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور ساتھ ساتھ ہمیں ذکر خدا بھی سننے کو ملے گا اور ذکر مصطفیٰ بھی سننے کو ملے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔